يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رہبری، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان گنت انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں اتارا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وبارک علیہ. حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں، وہ مقصد حقیقی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے واضح کیا، اور واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو، دونوں مخلوقوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کے صلے میں، اس عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کی خوشخبری بھی سنائی، اور اسی کو کامیابی سے تعبیر بھی کیا. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا. لہذا کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن جنت کا داخلہ، جنت میں جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ جنت کا داخلہ بہت ساری قربانیوں کا محتاج ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم پر وہ حالات نہیں آئے، تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی، تم پر وہ تکالیف نہیں آئی جو تم سے پہلے والی امتوں پر تکلیفیں آئی، جو تم سے پہلے والی امتوں پر مصیبتیں آئیں، تم پر وہ مصیبتیں اب تک نہیں آئی. کیا جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے؟ جنت میں کیا سوچتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم پر وہ تکالیفیں اور مصیبتیں نہیں آئی. بستہم البأساء والضراء، انہیں تکالیفوں نے، مصیبتوں نے گھیرا، یہاں تک کہ انہیں ہلا دیا گیا، اور اتنا تکالیف اور اتنی مصیبتیں ان پر آئی کہ قوم والے اور رسول اور ان کی قوم والے جو تھے تمام لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. اور تکالیف بھی ایسی نہیں جو کہ برداشت کرنے والی ہو، بلکہ برداشت سے باہر ایسی تکالیفیں جو برداشت سے بھی باہر ہو. ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کو زمین میں آدھا دفن کر دیا جاتا، اور اس کے بعد اس کے سر پر آرے سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی محبت سے نہیں پھرتا تھا.
وہ دین اسلام سے نہیں پھرتا تھا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی کو لایا جاتا، لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو نوچ لیا جاتا، لوہے کی کنگھی سے اس کے گوشت کو نوچ لیا جاتا، یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ لیکن یہ چیزیں، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں ان کے ایمان میں خلل واقع نہیں کرتی تھی، یہ تکالیف انہیں دین سے نہیں پھیرتی تھی، یہ تکالیف انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں پھیرتی تھی۔ لیکن آج ہم ہے کہ ہم مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیویوں کی محبت میں، اور اسی طرح دنیا و ما فیہا کی محبت میں ہم تمام چیزوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تمام چیزوں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے ہم مال کی محبت میں لگے رہتے ہیں، بیویوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور اسی طرح تمہارے وہ رہنے کے مسکن، تمہارے وہ گھر جس پہ تم راضی رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ تمام چیزیں، تمہارے بھائی باپ جو بھی ہے، تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، رسول سے زیادہ محبوب ہے، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے منتظر رہو کہ کب اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں گرفت پکڑ لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اور رسول کی محبت کو چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر ترجیح دینا یہی ایمان کا لازمی جز ہے۔ آئیے آپ کو سلف صالحین سے چند واقعات کی روشنی میں بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو دعوت دی تو ان کے باپ نے انہیں کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا ابراہیم تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آئے یہ کام سے باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے لارجمنک، تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اپنے دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ان کو سلام کہہ کے اپنے باپ کو دین کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا۔ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا، بیٹا دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیوی مانگی گئی، بچہ مانگا گیا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں وہ بھی قربان کر دیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو طلب کیا، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، تب بھی اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ نے بیٹے کو قربانی کے لیے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں، دین کی حمیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ یہ تھی اسلاف کی مثالیں۔ اسی طرح فرعون کی لونڈی، ایک مرتبہ وہ کسی کام میں ملوث تھی، اس سے ایک چیز گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کر اس چیز کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ میرے باپ کے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ کسی اور رب پر ایمان لاتی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا ہاں، میرا رب اللہ ہے۔
کہا میں اپنے باپ سے بتا دوں گی، کہا جا بتا دے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے بتایا، لونڈی کو حاضر کیا گیا۔ اس لونڈی کو حاضر کرنے کے بعد اس کے تمام بچوں کو ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھا گیا۔ اس کے تمام بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کڑھائی میں جھونس دیا گیا، اس کڑھائی میں داخل کر دیا گیا۔ وہ کھولتی ہوئی کڑھائی میں، تیل کی کڑھائی میں بچے تڑپتے ہوئے مر گئے۔ پھر جب اس کی باری آئی، وہ بھی اپنے ایک گود میں چھوٹے سے بچے کو لے کر کود پڑی۔ یہ تھی جان کی قربانی کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر۔ اور جرم کتنا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھایا تھا۔ اتنے جرم میں فرعون نے اس کو اور اس کے سمیت اس کے بچوں کو، تمام لوگوں کو کڑھائی میں جلوا دیا، تیل کی کھولتی ہوئی کڑھائی میں تڑپتا ہوا مار ڈالا۔ اسی طرح سے آپ ابو سلمہ کا واقعہ اٹھائیے، ابو سلمہ کا واقعہ دیکھیے۔ جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، سواری پر سوار ہوئے، جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ام سلمہ کے قبیلے والے آتے ہیں، کہا ابو سلمہ اگر مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہو، اگر جانا چاہتے ہو مدینے کی طرف، تو یہ ہماری لڑکی ہے، تمہاری جو بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، اس کو ساتھ نہ لے جاؤ، اس کو چھوڑ کر جاؤ۔ کہا جاؤ، بیوی بھی تمہیں دے دی۔ ابو سلمہ نے اس کے قبیلے والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو بیوی بھی دے دی۔ خود کے قبیلے والے آئے، کہا ابو سلمہ یہ بچہ ہمارا ہے، اس بچے کو ہمارے حوالے کر کے جاؤ، اس کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ بچہ بھی قبیلے والوں کو دے دیا۔ ابو سلمہ نے تمام چیزوں کو قربان کر دیا اور اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے۔ بھائی آیا، اس نے سواری مانگ لی کہ یہ سواری ہماری ہے، ہماری کمائی سے کمائی گئی ہے، یہ سواری ہماری کمائی سے خریدی گئی ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو سلمہ نے اس کو بھی قربان کر دیا۔ بالآخر وہ اکیلے مدینے کی طرف تنہا ہجرت۔ کیا تھا؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمام چیزوں کی دنیا و ما فیہا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور دین کا لازمی جز یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر ترجیح دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ کے، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بیٹے سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا اس سے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں پر ترجیح ہے۔ اسی طرح مصعب بن عمیر، جن کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو ان کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی گلی میں خوشبو آتی تو لوگوں کو پتا چل رہا تھا یہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ اتنی مہنگی، مکے کی سب سے مہنگی خوشبو لگانے والے مصعب بن عمیر بہت سے ناز و نعم میں پلے بڑھے۔ شاید کہ ماں باپ کی اتنی شفقت، اتنی محبت کسی بچے کو حاصل ہوئی ہو۔ مصعب بن عمیر اتنی محبت میں پلے، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے، جب کفر سے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کی آغوش میں آئے، تو وہی خوشحالی غریبانہ ماحول میں تبدیل ہو گئی، غریبانہ آغوش میں تبدیل ہو گئی، جہاں مصعب بن عمیر ایک طرف مکے کی مہنگی سے مہنگی تر خوشبو استعمال کرتے تھے، وہ غریبی میں تبدیل ہو گئی۔ مصعب بن عمیر کی والدہ نے ان کو چاہا کہ ان کو مارے۔ لوگوں نے انہیں مکہ کے بتوں سے ڈرایا، کہا جاؤ تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، جو من چاہے کر لو۔ اس کے بعد ماں نے چاہا کہ مصعب بن عمیر کو مار کر بیٹھائے اور نبی کی محبت دل سے نکالے، لیکن کہا اے میری ماں جو چاہے کر لے، نبی کی محبت دل میں ہے، لہٰذا یہ نکل نہیں سکتی۔ مصعب بن عمیر نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا، ماں نے ان کو باندھ دیا،
باندھنے کے بعد پھر وہ کھلے، کچھ بھی بہانہ کر کے وہ کھلے، اس کے بعد ماں سے کہا، ماں کو روتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جہاں ایک طرف ماں کی محبت و شفقت ہے تو دوسری طرف نبی کی محبت ہے۔ جہاں ایک طرف ماں کی ممتا کا یہ حال ہے کہ ماں ان کو تھپڑ نہیں مار سکتی، ماں کی ممتا کا یہ حال ہے کہ ماں کو تھپڑ مارنے سے خوف ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ماں کو یہ بھی غصہ آ رہا ہے۔ ماں کا جوش و غصہ جوش و غصہ اس بات پر ہے کہ مصعب بن عمیر نے ان معبودوں کو چھوڑ دیا جن معبودوں کی اس کی ماں عبادت کرتی۔ مصعب بن عمیر کو مدینے جانے کے لیے کہا گیا، لیکن ماں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ مصعب بن عمیر کے تن پر جو سب سے مہنگا لباس تھا اس لباس کو اتروا دیا اور اس کو ایک بوسیدہ لباس دیا اور کہا، جاؤ اسی بوسیدہ لباس میں اگر جانا ہے، مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے تو اسی بوسیدہ لباس میں ہجرت کر جاؤ۔ مصعب بن عمیر اسی بوسیدہ لباس میں، اسی خراب لباس میں مصعب بن عمیر مدینے کی طرف ہجرت کر۔ جہاں ایک آدمی مکہ کی سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا مدینے کی طرف جا رہا ہے، وہ بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے، سب سے خراب لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئی، کہا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکہ کی سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے، جو مکہ کے سب سے مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو، اپنے گھر کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خیر آباد کیا۔ یہ تھی اسلاف محبت رسول اور محبت اللہ رب العالمین سے محبت۔ ہمارا حال آج کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مال قربان کرنے کی جگہ ہم دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی جائیداد دینے کی بجائے ان کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اوامر کو، ان کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ایسے دائی ہیں جو صحابہ دائی تھے۔ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور ابھی چند دنوں کے بعد قربانی کے ایام آئیں گے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جو محبت اللہ کی محبت میں قربانی تو کریں گے لیکن لوگوں کو دکھاوے کی خاطر کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو قربانیاں تو پیش کریں گے لیکن وہ لوگ دوسروں کو دکھانے کی خاطر اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا میں نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، عبادت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، ایک رجا اور خوف۔ یعنی انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بیٹھائے، دوسرا یہ کہ اس سے جنت کی امید رکھے، اگر عبادت کرتا ہے تو جنت کی امید رکھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، اور تیسری چیز کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے کہ اگر میری یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو اللہ رب العالمین جنت کے بجائے جہنم میں ڈال دے۔ تین چیزیں عبادت میں ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرے۔ ایمان انسان کا اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی قربانی بھی پیش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کرے، لیکن اس کے بعد جھوٹا ثابت ہو۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرے، سچی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے، تاکہ ہم بھی صحابہ کی طرح اپنے ایمان پر مضبوط ڈٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ لہذا ثابت قدمی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو انسان دین پر ثابت قدم رہے گا، اور جب دین پر ثابت قدم رہے گا تبھی وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے، تبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے
کیا تمہارا گمان ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، جنت میں جانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں، بہت سی قربانیوں کا یہ چیزیں بہت سی قربانیوں کا محتاج ہے، جنت کا داخلہ بہت سی قربانیوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا چکے اللہ رب العالمین ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اس کی سچی محبت پر زندہ رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اس کے رسول کی سچی محبت پر زندہ رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في محكم التنزيل. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.